اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی تراویح اور عشاء کی نماز میں تقریباً 3.25 گھنٹے کا قیام رہا اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس کا بہت احسان اور مہربانی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ یہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے اساتذہ اور مشائخ میں یہ چیز دیکھی اور بڑے ذوق شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ہمیشہ کے لیے یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ اب تک دین کا پورا نظام 3 چیزوں پہ مستحکم ہوا ہے۔ اور سب سے پہلے علم ہے، اور علم نام ہے شے اور ذہن کی مطابقت اور تعلق کا۔ شے چیز جتنی واضح ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی انسان کا ذہن اس کو قبول کرے گا، اور جتنا کامل سوچ میں شے کا سمانا ہے پھر اتنا ہی کامل اظہار بھی چاہیے، اور جتنا ذہن ناقص اس تصور میں رہے گا اتنا ہی اظہار میں بھی ناقص ہوگا، اور اگر اظہار میں مزید نقص آ گیا تو اسی کے بقدر جہالت آ جائے گی۔ ایک بچے نے، ہم نے، آپ نے، شاید ہم میں سے کسی نے بھی ایٹم بم نہیں دیکھا کہ کیا ہوتا ہے۔ شاید اسے کوئی لا کے یہاں رکھ دے اور پوچھے کہ کیا ہے، نہیں معلوم، اس لیے کہ انسانی ذہن اس کو نہیں جان سکتا جب تک کہ اس کے پاس پہلے سے کوئی بتانے والا نہ ہو، اجنبی اور نئی چیز ہے۔ پھر وہ بتا بھی دے، پتہ بھی چل جائے تو اس کا اظہار کیسے کرے کہ کیا چیز دیکھی؟ عین ممکن ہے کہ اس کے ذہن کی گرفت میں پورا وہ بم نہ آئے اور اظہار کرے تو کوئی اہم چیز اس میں سے رہ جائے۔ تو اس لیے علم یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ دین کے نام پہ جتنی تحریکات چلی اور شریعت کو جس چیز نے نافذ کیا اس کا پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی علم ہے، اور علم کی آفت ایک جھوٹ بھی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو قیامت میں اللہ کے ہاں نفع دے گی وہ سچ۔ سچ سے بڑھ کر قیامت میں کوئی چیز نفع دینے والی نہیں۔ ایک آدمی اس قرار پہ مرا کہ اللہ ایک ہے،
یہ سچائی اسے نفع دے گی. اس پہ مرا کہ اللہ بہت سے ہیں خدا اس کے، یہ جھوٹ سے نقصان پہنچائے گا. اس لیے علم جب ناقص ہوتا ہے تو اظہار جھوٹ پر مبنی بھی ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ قیامت میں تو ڈبوئے گا ہی ڈبوئے گا، دنیا میں بھی وہ تحریک برباد ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے. جہاں علم کی بجائے سکہ جھوٹ کا چلنے لگے. اس لیے تصوف پہ جو بہت بڑا ایک سیلاب آیا نقصان کا، صوفیہ کی وہ جھوٹی روایتیں تھیں جو ان کی نسلوں نے گھڑی. حالانکہ وہ ٹھیک شریعت کے مطابق کیا شریعت کی روح ہے. یہ جو آپ حسن بصری اور رابعہ بصری کا نام سنتے ہیں، اور حبیب اجمی، اور بالکل ابتدائی دور کے صوفیہ، بہت بڑا احسان ہے ان کا. یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ متکلمین اشاعرہ اور ماتریدیہ الگ الگ ہیں، فقہا الگ الگ ہیں، علم کلام الگ ہے. شریعت کا کوئی شعبہ نہیں ہے جہاں پر لوگ الگ الگ نہ ہوں. لیکن صوفیہ ظاہر میں ذرا سے الگ ہوتے ہیں، آگے جا کر ایک ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ سب مٹے ہوئے لوگ. 80-90 ہجری کے آتے آتے اسلام پہ بڑا غلبہ ہو گیا تھا قانون کا. نماز میں اتنی سنتیں ہیں، چوری کی یہ ڈیفینیشن ہے، ہاتھ اتنا کاٹا جائے گا، سب قانونی چیزیں آ گئی. لیکن ان قانونی چیزوں میں عبدیت اور بندگی پیدا کرنے کا مزاج کم ہو رہا تھا. بڑا احسان صوفیہ نے کیا کہ انہوں نے عبادت کا ذوق پیدا کیا اور کہا یہ قانونی گرفت قاضی صاحبان کو اور جج اور انصاف معاشرے میں قائم رکھنے والے حکمرانوں کو مبارک، لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ اللہ کی بندگی کو عام کیا جائے. اسی لیے یہ بڑے بڑے قانون کے ماہرین، جن کا بڑا احسان ہے امت پہ، اور ان کی وجہ سے اسلام کا کی یہ ساری امپائر قائم ہوئی، انصاف ملا، سب کچھ. ان کی نجی زندگی کو دیکھو تو وہ مکمل تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اللہ کی عبادت کا ذوق انہوں نے حاصل کیا. اتنے بڑے بڑے مجتہدین اپنے زمانے کے ان صوفیہ کے جوتوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں جن پر اللہ کی بندگی غالب ہے، جنہیں اجتہاد تو کیا ہوتا، مسئلہ پوچھنے کے لیے فقہا ہی کے ہاں جانا پڑتا تھا. وہ فقہا اور ائمہ مجتہدین ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ آپ بشر حافی کے ہاں جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ بشر کو اتنی شریعت معلوم نہیں ہے، آپ تو مجتہد ہیں. تو انہوں نے کہا، پھر اس سے کہا آپ اللہ کی کتاب کے عالم ہیں، حدیث آپ کو آتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند اور کتابیں دیکھیں، کوئی معمولی آدمی تھے. انہوں نے کہا سچ کہتے ہو، میں اللہ کی کتاب جانتا ہوں اور وہ اللہ کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں اللہ کا حکم کیا ہے اور وہ جانتا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے.
اس لیے ان کے پاس جاتا ہوں۔ اس لیے جھوٹا بھرم قائم رکھنے کو جب علم مسلسل نہیں آتا تو جھوٹ کا سہارا پھر لیتے ہیں لوگ، جھوٹی حکایتیں، جھوٹی روایتیں، محض ایک دین ہے اسے ثابت کرنا ہے۔ کوئی بھی دین، کوئی بھی نظریہ جو جھوٹ کے ساتھ منسلک ہو جائے وہ آج نہیں تو کل دم توڑ دیتا ہے۔ آدمی اللہ کے ہاں سچائی کے ساتھ حاضر ہو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی سچے دین کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ علم کی ترسیل رک جاتی ہے، مطالعہ رک جاتا ہے، پڑھائی رک جاتی ہے۔ اللہ نے 650 برس کے بعد دنیا کی طرف توجہ فرمائی اور پہلا لفظ جو نازل کیا فرمایا اقرا، پڑھیے۔ یہ نہیں کہا کہ اٹھیں اور میری توحید کی دعوت، یہ نہیں فرمایا کہ ایک خلافت کا نظام کا ہے، کچھ فرمایا پڑھیے۔ اس لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی بھی دینی مجمع میں جا رہا ہوں، واپسی پہ سوچنا چاہیے کہ میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا، کیا نئی چیز میں نے سیکھی۔ اور دوسری چیز جو انسان کو صحیح طرح قائم رکھتی ہے خدا کے دین کے ساتھ منسلک، وہ یہ عبادت ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کا ذوق یہ دیکھا، بڑے بڑے حضرات کو دیکھا، جتنی علم میں گہرائی اور پختگی تھی اسی طرح اللہ کی عبادت کا ذوق بھی تھا۔ آپ 3.25 گھنٹے میں تراویح اور عشاء سے فارغ ہوئے، ہم نے حضرت کیا دیکھا، وہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 10 بجے عشاء شروع ہوتی تھی رمضان میں، اور ٹھیک 2 بجے کے قریب وہ خانقاہ سے گھر چلے جاتے تھے۔ 3 پارے سنتے تھے اور ہر 4 رکعت کے بعد 15 منٹ مراقبات، جو بھی اتنا ہی ان کا وقفہ ہوتا تھا۔ تو پورے 4 گھنٹے روزانہ اللہ کی عبادت یہ ذوق تھا۔ دیوبند میں اپنے حضرات کے ہاں کئی رمضان گزارے، ذوق تھا عبادت۔ وہاں تو کوئی تصور نہیں تھا رات ایسا سونے کا۔ دسمبر اور جنوری کی راتیں لکھنؤ میں اور رائے بریلی میں دیکھی، وہاں تو سب لوگ یہی کہتے تھے کہ راتیں سونے کے لیے تھوڑی ہی ہوتی ہیں، کیسے سو گئے ہو، اٹھو نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ یہ ذوق ہے عبادت کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کو یاد کرنے کا۔ یہ دوسری چیز، اور جتنا یہ ذوق غالب آ جاتا ہے بندگی کا رنگ انسان پر چڑھتا ہے، اور یہ بندگی کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی فرد یا جماعت علم نہ رکھے اور بندگی اس کے ذوق میں شامل نہ ہو جائے، وہ مردہ ہے۔ آج زندہ ہے تو کل مردہ ہے، کل زندہ ہے تو پرسوں مردہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں میں کام آتی ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالی کی محبت۔ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق 3 طرح پہ ہے۔ ایک تعلق ہے اللہ تعالی کے ساتھ محبت کا،
اس محبت میں آدمی فنا ہو جائے اور خدا کی محبت میں کام کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے، بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ محبت اسے گمراہی میں نہ لے جائے۔ مشائخ میں تربیت میں کمی رہ جائے اور وہ اپنے حلقے میں اس چیز کی دعوت نہ دیں کہ اس مخدومیت کو توڑنا ہے، اس مخدومیت کے مزاج کو ختم کرنا ہے۔ یہ ایک خاص مزاج ہے، تقدس کا روب، حضرت رحمت اللہ علیہ سے وابستگی، شیخ کے خادم خاص، اللہ کے ان پاک اور نیک بندوں کے اور عام لوگوں کے درمیان حائل ہو جانا۔ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو یہ چھوٹوں میں مخدومیت کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں تربیت میں یہ مخدومیت کا مزاج نہیں توڑتے، یہ آفت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتا ہے، یہ گمراہی کا مستقل ایک راستہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس مخدومیت کے مزاج کو توڑنا چاہیے، کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب پروردگار عالم کے یہاں فقیر ہو۔ ابدیت سب سے بڑی چیز ہے، بندگی۔ اس لیے تربیت میں کمی رہتی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کچی خلافتیں، سبق کے بغیر ہی خلافت، اجازت، اور اگلی پشتیں جو آتی ہیں وہاں پھر خلافتیں پیسوں کی ہوتی ہیں۔ لندن سے آ گیا کوئی بیعت ہونے تو اس کی خلافت اس لیے ہو گئی کہ لندن ہم بھی جائیں گے تو ٹھہریں گے۔ یہ سب مکر اور فریب ہیں اس راہ کے۔ یہ کشف جو تکوینیات کا ہوتا ہے، یہ مشائخ کے یہاں ہم نے جنہیں دیکھا بچوں کا کھیل تھا، کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں، بڑی چیز کیا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ کشف تشریعات کا بھی ہوتا ہے اور کشف تکوینیات کا بھی ہوتا ہے۔ تشریعات کا کشف اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کسی آدمی پہ ہو جائے تو ایک ایک بات پہ 100 سجدے کرنے چاہیے، علوم کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ وہی حدیث ہم بھی 100 بار پڑھتے ہیں اور شیخ بھی پڑھتے ہیں، اس حدیث کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ حیران ہوتا ہے آدمی کہ اللہ نے اس کے دماغ میں کیسی بات ڈالی ہے۔ یہ اس کو جو حکمت پتہ چلی، یہ جو اس کو کشف اس تشریعات کا ہوا ہے، شریعت کا، یہ خود مقاصد میں سے ہے۔ وہ اللہ کا بندہ شریعت کو اتنا سہل اور آسان کر کے پیش کرتا ہے، جو غالب نے کہا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں فطرت کے مطابق تکوینیات کا کشف، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور اس کو یہ عہدہ مل جائے گا، کچھ نہیں سمجھتے، مذمت ہوتی تھی، حوصلہ شکنی ہوتی تھی، کسی خاص تعلق سے کسی کو کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس لیے یہ تمہید باندھی کہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اپنے حضرت کے ہاں دیکھا، ایک مرتبہ ہی فرمایا تھا کہ اپنے حضرت کے ہاں جتنا کشف دیکھا کہیں نہیں دیکھا۔ خود اپنا واقعہ لکھا ہے اور بیان بھی فرماتے تھے کہ رمضان پورا گزر گیا، خانقاہ میں اعتکاف میں آخری دن عشاء کی نماز بڑی وحشت میں نے پڑھی اور بڑا مجھے اپنے حال پہ افسوس ہوا کہ اس رمضان میں خانقاہ میں کون کون کن برکتوں سے
نوازا گیا اور کیا کیا لوگ اصلاح لے کے گئے، اور میرا حال ویسے کا ویسے ہی رہا۔ تو وحشت میں نماز پڑھی، بیٹھا ہوا تھا تو حضرت کے خادم آئے بخاری صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہا حضرت یاد فرماتے ہیں۔ تو میں پہنچا تو حضرت علی میاں وہ کیا آیت ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے یہ جانا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ زیادہ درست نہیں ہے۔ فرماتے میں ندوہ میں تفسیر پڑھاتا تھا تو میں تفسیر قرآن پاک کی بیان کرنے لگا، لیکن دیکھا حضرت کبھی اس سے بات کرتے ہیں، کبھی اس سے توجہ نہیں فرمائی میری طرف۔ میں بڑا تفسیر بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ جو میں سوچ رہا تھا یہ اس کا جواب ہے۔ یہ بہت ہوتا تھا۔ یہ چیزیں مخدومیت کو پیدا کرتی ہیں، اور یہ حضرات اس کی توڑتے تھے۔ فیصلہ آباد تشریف لائے تو لیٹے ہوئے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ، تو دوپہر کو سب کھانا کھا کے سو گئے، حضرت بھی۔ تو کچھ دیر کے بعد فرمایا کوئی ہے؟ تو ایک خادم تھے، ان کا جی حضرت فرمائیں۔ فرمایا باہر دیکھو مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کہتے میں آیا تو عرض کیا کوئی نہیں؟ فرمایا نہیں، دیکھو کوئی ہے۔ تو ذرا سا اور گھوم پھر کے دیکھا تو ایک صاحب فصل لگی ہوئی تھی بڑی بڑی، اور اس میں بیٹھے رو رہے۔ تو میں نے جانا کہ شاید یہی ہوں گے، تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہیں پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگے حضرت سے ملا دو۔ میں نے کہا بندہ خدا اتنی کیا بات ہے، آؤ مل لو، تمہیں تو یاد فرماتے ہیں۔ تو جب وہ صاحب گئے تو حضرت نے فرمایا بھائی میں انسان ہی ہوں، میرا ملنا کیا دشوار ہے، نمازوں میں آتا ہوں اس وقت مل لیتے۔ یہ اتنے اللہ اور رسول، اللہ تعالیٰ کو اتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے واسطے دینے کی کیا ضرورت تمہیں پیش آ گئی؟ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا حضرت کئی مرتبہ آیا ہوں، یہ خود دام نہیں آنے دیتے۔ حضرت رحمت اللہ بہت سخت بات کی، وہ نہیں کہتا۔ یہ مخدومیت کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اس کو توڑنا مقصود ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور نیکی اگر بندگی پیدا نہیں کرتی تو آگ لگانے کے کام سب جھوٹ۔ ہمیشہ یاد رکھو یہ شب بیداریاں، یہ 12 تسبیح، یہ ذکر اگر بندگی پیدا نہیں نہ کرتا سب جھوٹ۔ پھر کلمہ پڑھو، پھر مسلمان ہو جاؤ، سب غلط۔ کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ اگر پانی سے نکال دیں تو کہیں پانی نہیں ہے، کوئی تو چیز ہوگی۔ نمی اگر پانی سے نکل جائے نا تو پانی پانی نہیں رہتا۔ آگ میں کیا چیز ہے؟ تپش آگ سے نکال دیں تو آگ آگ نہیں۔ عبادت سے اگر بندگی نکل جائے نا تو کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں ہے، سر پھوڑتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے وہ 12 تسبیح اس کی کچھ نہیں ہے اگر بندگی پیدا نہیں ہوتی اس ذکر کے نتیجے میں۔ اور ہر وہ نیکی، ہر وہ قربانی، ہر وہ چلہ اور خانقاہ جس سے آدمی میں ادعا پیدا ہوتا ہے، دعویٰ پیدا ہوتا ہے اپنے تقدس کا، اپنی بزرگی کا، شیخ الاسلام بننے کا، مفتی بننے کا، یہ جو دعویٰ پیدا کرتی ہے نا نیکی، یہ نیکی جہنم میں ڈالے، کچھ نہیں۔ یاد رکھو بندگی پیدا ہونی چاہیے، پانی میں نمی، آگ کی تپش اور عبادت میں بندگی، بس اگر یہ پیدا نہیں ہوتی تو صبح و شام کلمہ پڑھے کہ اللہ کافر ہوں، مومن ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اسی ناقص تربیت کا نتیجے میں مخدومیت پیدا ہوئی اور اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اب ذہبی کو پڑھیں،
پڑھتے نہیں ہو نا؟ ہمارے سارے حضرات پڑھتے پڑھاتے رحمہم اللہ. ابھی تو ہزاروں زندہ ہیں، لاکھوں. خانقاہ میں جاتے تھے سراجی اعظم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 4 گھنٹے چپ بیٹھے رہتے، اپنا پڑھتے رہتے تھے. مرید بیٹھے ہیں تو ذکر کرو، چپ. کوئی دل والا کوئی ایسا آ جاتا تھا تو خوش ہوتے تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی، کوئی چیز حضرت رحمۃ اللہ پوچھتے تھے. وہ عید کا دن تھا خانقاہ میں، جس دن کوئی ایسا صاحب ذوق آ گیا، خود لے جاتے تھے، کتب خانہ دکھاتے تھے. کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ کوئی مسئلہ کیا تو خاموشی سے گئے، ساتھ لے گئے اور کتب خانے سے کوئی کتاب نکال کے دکھائی کہ یہ پڑھ لیں. یہ علم ہے، یہ نہ ہو نہیں چلتا. اور وہ ذکر اور بندگی ہے. اور ذہبی کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے امام رحمۃ اللہ نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. ذہبی جیسا علم خدا نصیب کر. امام تھے علم. ذہبی نے لکھا ہے کہ حلاج منصور کا جو حلقہ تھا، حلاج پہ جذب غالب آیا نا، انہوں نے الحق کہا نہیں کہا، یہ بحث نہیں. تربیت جو ہوئی نا، اس نے مخدومیت کو پیدا کیا. اور اس حد تک مبالغہ ہوا کہ ہے تو گندی بات، لیکن کیا کریں، سمجھنے کو عرض کرنی پڑتی ہے کہ ان کے مشائخ اس سلسلے کے جب طہارت کے بعد باہر آتے تھے تو استغفر اللہ معاذ اللہ ان کے مرید پیشاب پی لیتے تھے، اور جو دوسری چیز تھی خشک کر کے جلاتے تھے اور دھواں سونتے تھے اور کہتے تھے اس میں نور ہے. ولیعذ باللہ. تو جن مشائخ کی اس حد تک پرستش ہوتی تھی، وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، منع کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں روکتے تھے لوگوں کو کہ غلط گمراہی ہے مت کرو، ایسا ہے کوئی انسانیت. اسی لیے قرآن کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت. اور ان یہودیوں کے ربانی کہتے ہیں نا، رب والا جو اللہ والا ہے، ولی ہے. ان یہودیوں کے مشائخ کیوں نہیں اپنے مریدوں کو روکتے عن قولہم الاثم کہ جھوٹ مت بولو، واکلہم السحت اور حرام مت کھاؤ. اسی کے کاروبار ہی جھوٹ پہ چلتا تھا. جھوٹی روایتیں نہ گھڑیں، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولیں تو کریں کیا بیچارے. وہ صحیح بیان کرنے کے لیے تو علم چاہیے، وہ ہے نہیں. اس لیے اللہ کی محبت کا غلبہ جذب کو پیدا کرتا ہے، اور جذب میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ لوگ حدود کو کراس کر جاتے ہیں. اور دوسری چیز، وہ جو علم اس کی گہرائی ہے، اللہ کی محبت کے لیے حاصل کرتا ہے، اور اس محبت سے حاصل کی ہوئی بندگی کی تو وہ مصیبت ہے، اور علم کی یہ مصیبت ہے کہ اس پہ جب انکشافات ہوتے ہیں تو وہ خدا نے جو بندگی فرض قرار دی ہے اس سے بھی پھر جاتا ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا نہ رکھا، یہ بولی سینہ. کسی حد تک امام رازی، فارابی، ان کو آپ پڑھیں تو ایسے ایسے علم کے نکات بیان کرتے ہیں. ان نکات کو سن کے پڑھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا علم اللہ نے اس پہ کھولا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اتنا کچھ علم دیا ہے، معافی ہو جائے.
صاحب روح المعانی نے کتنی خوبصورت بات ایک جگہ لکھی ہے۔ روح المعانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بغداد میں ایسے گمراہ صوفی ہیں جو علم کو بیان کرتے ہیں یا ایسی تصوف کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شراب پیو یا نشہ کرو، 12 تسبیح سب کچھ بہا کر لے جائے۔ اس لیے خدا کی بندگی عبادت کے ذریعے یا خدا سے تعلق علم کے ذریعے، ان دونوں پر تیسری چیز ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کا خوف ہے، خدا کی خشیت۔ ایک دم غافل 100 دم کافر۔ اللہ کی بے نیازی پہ نظر جانی چاہیے کہ خدا کی ذات بے نیاز ہے، ساری عمر کی عبادت اٹھا کر ایک طرف پھینک دیں، کون کچھ عرض کر سکتا ہے، اور سارا علم ناس کر دیں، اس کا کون پوچھ سکتا ہے۔ اللہ کا خوف بڑی چیز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آتیناہ العلم، اور اسے ہم نے علم دیا تھا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہماری مشیت ہوتی تو ہم اسے اور بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھکا، اور علم کے باوجود اتنا نیچے جا کے گرا کہ اللہ نے کہا اس کی مثال سمجھنی ہو تو کتے کو دیکھو، اس جیسی حالت ہو گئی تھی اس کی، اسے اللہ نے علم دیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے ایک خلیفہ جنہیں سلوک طے کرایا، پڑھایا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے اور عزیز تھے، جن سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، دلی سے سب کچھ بن سنور کے نکلے اور سونی پت میں جا کے شیعہ ہوا۔ شاہ صاحب کو جھٹکا لگا اس سے۔ اس لیے یہ جو مزاج بنتا ہے نا، اپنے تقدس، اپنا ورع، میں نہیں، میں اچھا، یہ انتہائی خطرناک چیز۔ ذکر سے اللہ کی بندگی پیدا ہونی چاہیے۔ یہ تصوف ضرورت تھی وقت کی بہت شدید کہ دین کے قانونی تقاضوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ جو بھی دین، یہودیت، عیسائیت، خود اگر اسلام ایسا ہوتا کہ قانونی شکوں کا نام ہوتا تو مٹ جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ قانونی شک ہے، نماز میں 13 ارکان ہیں، اتنی سنتیں ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، بچوں نے یاد کر لیا۔ اس میں محبت کا عنصر شامل ہونا چاہیے تھا۔ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی جو صوفیہ نے پوری۔ اس لیے علم اور اس کے ساتھ عبادت کا ذوق، اللہ کی بندگی، محبت سے اللہ کی نظر پیش کرنا چاہیے۔ آدمی نظر پوری کرتا ہے، ایک ہے نظر مانتا ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ نیکی کروں، یہ ہو جائے تو یہ نیکی، اس طرح ہو جائے تو اتنے پیسے خرچ کروں، وہ نظر نہیں۔ اللہ کے ہاں نظر پیش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب میرے گھر آئیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، انہیں چاہیے کہ نظر پیش کریں، اسے پورا کریں۔ بیت اللہ کا دروازہ کھلتا تھا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما خلیفہ تھے، 9 سال تک خلیفہ رہے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بیت اللہ کا دروازہ امیر المومنین کے لیے کھلتا تھا، اور وہ 2 ڈول گلاب کے عطر کے خالص 2 ڈول لے کے اندر جاتے تھے،
نظر پیش کرنے کے لیے ہاتھ ڈبوتے تھے اور بیت اللہ پہ ملتے تھے. یہ اللہ کی نظر ہے. بادشاہوں کے حضور نظر پیش کرتے ہیں. اللہ نے کہا فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ نظر پیش کریں. یہ عثمانی جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو پہلا امیر جو گیا اس نے کہا جوہریوں کو بلاؤ. مدینہ منورہ سے باہر جوہری آ کے ملے. اس نے کہا مدینہ منورہ میں سب سے قیمتی نگینے کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا یاقوت ہے، ہیرا ہے، 80,000 تولے سونا اس کی قیمت. اس نے 80,000 تولے میں خریدا. روزہ اثر پہ جب گیا دروازہ کھلوایا، نیچے سیڑھیوں پہ گیا تو ہتھیلی پہ وہ ہیرا رکھ کے ایسے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے سر کی طرف رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا اور واپس آ گیا اور کہنے کا نظر ہے حضرت. قبر شریف پہ یہ چیزیں رکھ جاتے. شاہ فیصل نے کچھ چیزیں کھلوائی تھی، ڈبے. اس میں عثمانی خواتین جو تھی ان کے زیورات اور بہت قیمتی. کیا چیز تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے چھوڑ آتے. پھر کئی مباحث الگ گئے کہ قبر پہ نظر چڑھتی ہے نہیں چڑھتی، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. وہ بہت بڑی سنی. اللہ کو نظر پیش کر 2 رکعتیں پڑھے کہ اے رب یہ آپ کی بندگی ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کا بندہ ہوں. ایک آنا اللہ کی راہ میں ہاتھ پہ رکھ کسی غریب کو دے کہ اللہ تیری نظر. یہ سب بندگی کے مراسم ہیں، انہیں پورا کرنا چاہیے. اس سے نفس میں کبر کی جڑ کٹتی ہے اور انسان بن کے رہتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ساری زندگی نظر کر دینے کے باوجود اگر چاہیں سب اڑا کر ایک طرف رکھ دیں تو کوئی منظور نہیں. سعدی رحمت اللہ نے کتنی اچھی حکایت لکھی ہے. سعدی کی بوستان پڑھنے کے قابل. کہ ساری رات عبادت کرتا رہا اور آواز آئی تیری کوئی عبادت قبول نہیں. کسی صاحب کشف نے سن لیا اور اس سے کہا حضرت یہ جتنی عبادت آپ کرتے ہیں آگے سے آواز یہی آتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر؟ اس نے کہا آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا میرا کام یہی ہے. قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں. میرا کام یہی ہے، میں نے یہی کرنا. تو آخری رات جو زندگی کی تھی وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ بار بار اسی اشتیاق اور محبت سے اپنی بندگی اور عبادت کو پیش کرتا ہے اور آگے سے کہتے ہیں نہیں ہے قبول. تو جب موت آنی تھی تو کہا گیا کہ قبولست گرچہ ہنت نیستت. تیری اگلی پچھلی ساری عبادتیں قبول ہیں اگرچہ تو اس قابل نہیں ہے. قبولست گرچہ ہنر نیستت، تجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے. بس ایک ہی بات ہے کہ جزما پناہ دیگر نیستت کہ تمہارے در کو چھوڑ کے نہیں گیا. یہ وفا ہے. بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے. ہم میں وفا انسانیت کی حد تک نہیں رہی. کبھی شرم حیا نہیں آتی. 4 دن اکٹھے کھانا کھایا ہے، 2 وقت بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسانات ہیں،
غم اور دکھ میں ایک دوسرے کے کام آئے ہیں، کچھ نہیں، ایسے تعلقات توڑ کے منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، ذرا خیال نہیں آتا کہ وہ بھی انسان ہے، اس نے بھی کچھ دن کاٹے ہیں، اس کی بھی کچھ جذبات ہیں۔ یہ انسانیت کی حد تک بھی نہیں ہے، الوہیت اور بندگی میں وفا تو کہیں شاذ و نادر ہوتی ہوگی، بندگی کی وفا بہت بڑی چیز، خون ہو جاتا ہے اور قیامتیں گزر جاتی ہیں، اور کہتا ہے جو آپ نے کیا ٹھیک ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا نہ صحیح، آپ کا فعل بالکل ٹھیک ہے، آپ کو یہی کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ خدا کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بندے وفا کریں، خدا کا حق بنتا ہے کہ بندے ثبوت پیش کریں اپنی بندگی کا۔ اور یہ دکھائیں کہ اے رب یہ ہے صرف تیرے لیے۔ اس مقام تک بندگی کو پہنچنا چاہیے کہ کچھ ہو جائے، سر سے خون گزر جائے، کچھ نہیں، جو آپ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے تھے مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیشاب کی تکلیف تھی، بندش ہو جاتی تھی، اتنے برس تک ہم انہیں دیکھتے رہے کہ اٹھا کے خدام لے جاتے تھے، کبھی کبھی نماز میں جو ہی سلام پھرتا تھا فرماتے جلدی کرو، اور لے جا کر بٹھا دیتے تھے، اور پھر گھنٹہ گھنٹہ بھر نہیں پیشاب آتا تھا۔ حضرت کے خادم فرماتے رحمہ اللہ کہ کئی برس خدمت میں رہا، ایک دن نہیں سنا کبھی کہا ہو کہ غلط یا کچھ بھی نہیں۔ ایک دن بہت شدید تکلیف تھی تو فرمایا میرے مالک نے یہ کہا تو مجھے ہوا کہ زندگی میں آج ایک دن ایسا آیا ہے کہ اللہ سے کوئی شکایت کچھ چیز تو شدید تکلیف میں اتنا کہا میرے مالک، اور پھر غفلت طاری ہو گئی، اور پھر ہوش میں آئے تو فرمایا ہر حال میں آپ کا شکر۔ تو میں نے سوچا آج کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، یہ چیز تھی، بڑی سے بڑی تکلیف بھی پیش آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اے مالک تیرا شکر ہے، ونعوذ باللہ من حال اہل النار، اللہ جہنم کے حال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے اس عبدیت اور بندگی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے، ہر خدا کے قرب کی راہ جو ان کے کوچے سے نہیں گزرتی سب گمراہی ہے، سب جہنم۔ اللہ کے قرب کی کوئی راہ باقی نہیں رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہ گزرتی، ہو نہیں سکتی، ختم ہو گئی بات۔ کبھی دنیا میں کسی نے نہیں کہا کہ میں آخری آدمی ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میرے بعد کوئی نہیں ہے، بس میں آخری ہوں۔ اللہ کے قرب کی تمام راہیں ختم ہے، بس وہ راہ۔ اس لیے مشائخ مشکلات، تکالیف، وظائف بتاتے ہیں، سر آنکھوں پہ ان کی بتائی ہوئی چیزیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھو رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو مشکلات دور ہو جائیں گی، یہ وظیفہ پڑھا کرو امتحان میں یہ پڑھا کرو۔
ہم نالائقوں کی عقل سے بالا ہیں یہ مشائخ کی چیزیں، یہ جو ورد وظیفے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے جو کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے مجھ سے مدد مانگو، تو اے حضرت جتنے وظیفے ہیں اس کے مقابلے میں 2 نفل کہیں زیادہ عظمت رکھتے ہیں، اس راہ کو کیوں نہ اپنائیں؟ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے نام سب اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، میرے ناموں کے ذریعے مجھے پکارو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے وہ دعا پڑھو جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، انہیں نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اور اس پہ یقین نہیں ہوتا، اور شیخ 2 لفظ بتا دیتے اس پہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت کے وظیفے نے بڑا کام کیا۔ جو حضرت نے بتایا تھا وہ وظیفہ کیوں نہیں کام کرتا؟ اپنے اندر کے ایمان میں کمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نقشبندیہ کی جو بھوپال میں خانقاہ ہے نا، یہ حضرت مجدد رحمت اللہ کے بیٹے تھے یحییٰ، ان کی قائم کردہ ہے۔ یہ یحیوی مجددی ہیں، ایک معصومی مجددی ہیں جو خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی اولاد۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی وہاں کے مجاز تھے، خلیفہ تھے۔ پیر ابو احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، تصوف میں ان کا قدم بڑا راست تھا۔ تو کوئی عورت آئی، اس سے کہا حضرت یہ مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو اسے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو کثرت سے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے پڑھا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت کے صاحبزادے شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کا دور آیا تو کسی نے تعویذ مانگا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے ایک عورت آئی تھی اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ یہ بتایا تھا، آپ وہ پڑھیے۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت تعویذ دے دیں، تو ڈانٹ دیا اسے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوذر اللہ کے عرش کے نیچے کچھ خزانے ہیں اور ان میں سے ایک خزانہ تمہیں بتاؤں، اور پھر فرمایا تھا ابوذر لاہور پڑا کرو۔ فرمایا آپ کمال کرتے ہیں، میں آپ کو اس عرش سے ایک کے نیچے خزانے کی ایک چیز بتا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں تعویذ دے دیں۔ یہ سب ذوق بندگی کا یقین کے ساتھ وابستہ ہے، اور یقین کیا ہے؟ یقین ہے تصور سے محسوس تک کا سفر، بس۔ تصور جب احساس کا روپ اختیار کر لے، یہ یقین۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ یقین پہ زور دیتے تھے۔ بس معلومیہ صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے، حضرت ہی سے سنا تھا، فرماتے تھے ہمارے حضرت سب سے زیادہ یقین پر زور دیتے تھے۔ پھر سوچتے رہے ہم یقین کیا ہے، تو یہ احساس ہوا، خیال آیا کہ یقین سفر ہے تصور سے لے کے احساس تک کا، بس اس کا نام یقین۔ کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں۔